السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، صدق الله العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے محبوب فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم شفیع معظم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بعد میرے انتہائی قابل احترام صدر محفل حضرت علامہ شاگرد رشید حضور ضیاء الامت کشتہ عشق مصطفیٰ، سرمایہ اہل سنت و جماعت، مبلغ اسلام حضرت علامہ شیر محمد فاروقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، خطیب اعظم جامع مسجد امیر حمزہ بھنڈوبار، اور میرے انتہائی قابل احترام حضرت علامہ حافظ محمد نواز صاحب امام جامع مسجد حاضہ، اور رونق محفل انتہائی قابل احترام ضلعی نائب صدر تحریک منہاج القرآن، میری مراد عزت معاب محترم اقبال گوندل صاحب، اور انتہائی معزز و محتشم صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکوال جناب محمد نواز عابد صاحب، اور میرے تمام بزرگوں، دوستوں، علماء اسلام، قراء، حفاظ، ثناخانان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، بزرگوں، دوستوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ جس پاک ذات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر وہ رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا، وہ برکتوں والا، فضیلتوں والا، عظمتوں والا، بڑائیوں والا ربیع الاول شریف کا مہینہ عطا فرمایا کہ جس مہینے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں پیدا کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نبی کی امت میں سے پیدا فرمایا، ہمیں اس نبی کا غلام بنایا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک 1.25 انبیاء اور رسل کا سردار نبی ہے۔ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس نبی کے قدموں کے صدقے سے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی، وہ کلام عطا فرمایا، وہ قرآن مجید عطا فرمایا جو پچھلی تمام کتابوں کی سردار کتاب عطا فرمائی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ پاک نے رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور ہمیں اس امت محمدی میں سے پیدا فرمایا، اس امت میں سے پیدا فرمایا جو 1.25 امتوں کی سردار امت میں سے پیدا فرمایا۔ اتنے کرم، اتنے فضل، اتنے احسانات اللہ پاک نے فقط آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذریعے اللہ پاک نے دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ جب اتنا کرم اور اتنا فضل ہو جائے تو پھر بحیثیت مسلمان ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پاک ذات کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے ہم ہر وقت ہر لمحہ اس نبی کے چرچے کیا کریں، اس نبی کے تذکرے کیا کریں، اس پاک محبوب کی محبت کی باتیں کیا کریں، اس پاک محبوب کی محبت کے قصیدے پڑھا کریں، تب جا کے خدا کی بارگاہ میں یہ شکر کا نذرانہ قبول ہوگا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آقا علیہ السلام کی پاک ذات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متى وجبت لك النبوة، آپ نبی کب بنے؟ آپ کو رب تعالیٰ نے نبوت کب عطا فرمائی؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ میرے نوجوان بھائی اگر توجہ زیادہ رکھیں گے تو زندگی بھر کے لیے صراط مستقیم مل جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام کے ارشاد پر، سرکار نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے تخلیق کے مراحل ابھی جسم اور روح کے درمیان میں تھے، میرے رب ذوالجلال نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا۔ میں اس وقت سید المرسلین ہوں، میں اس وقت کا امام الانبیاء ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جس نبی کو رب پاک نے نبوت سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے عطا کر دی ہو تو ذرا سوچئے اس نبی کی ولادت رب نے کب کی ہوگی، اس نبی کو تخلیق رب نے کب کیا ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جس نبی کی نبوت کے چرچے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے عرصوں پر ہو رہے ہیں، اس نبی کی ولادت کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی آمد کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی پیدائش کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی دنیا جہاں میں کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا، کل انسان
کل بشر جن کی اولاد ہے تو باقی کسی اور چیز کے پیدا ہونے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے. اس وقت رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا, روحوں کو اکٹھا کیا. روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت عالم ارواح میں, جب دنیا اور زندگی کا ابھی وجود ہی قائم نہیں ہوا, اس وقت میرے رب نے اپنے محبوب کا میلاد منایا, میلاد کا جلسہ سجایا, سب انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا, آقا علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کیے, آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے چرچے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے. اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے محبوب ذرا اس زمانے کو یاد کیجئے نا, ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت اور آپ کے میلاد کا جلسہ سجایا تھا. اور اس جلسے میں جو حاضر تھے, جو سامعین تھے, وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے انبیاء اور رسل تھے. وَإِذْ, اس لمحے کو یاد کیجئے, اس زمانے کو یاد کیجئے. أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا, ان سے وعدہ لیا, اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان کیا. کیا وعدہ کیا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول, فرمایا کہ اے میرے انبیاء, اے میرے رسول, جب میں تمہیں کتاب عطا کر دوں, جب میں تمہیں حکمت عطا کر دوں, جب میں تمہارے سروں پہ نبوت کی دستار سجا دوں, جب میں تمہیں کتاب عطا فرما دوں, جب تمہیں میں تمہارا دین عطا فرما دوں, جب میں تمہیں تمہاری شریعت عطا فرما دوں, تمہاری زندگی کے تمام اصول و ضوابط عطا فرما دوں, تمہیں امت عطا فرما دوں, تمہیں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے عطا فرما دوں, جب یہ ساری شانیں تمہیں عطا فرما دوں, پھر فرمایا جب زمانہ تمہارے نام کا ڈنکا بجانے لگ جائے, جب زمانے میں تمہارے نام کا کلمہ بلند ہونے لگ پڑے, جب امت تمہارے دین کی تبلیغ شروع کر دے, جب تمہارا دین پھیلنے لگ جائے, ہر طرف تمہارے نام کے چرچے ہونے لگ جائے, ہر زبان پہ تمہارے نام کے توحید اور رسالت کے کلمے جاری ہو جائے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم جاءکم, پھر اس وقت تمہارے پاس تشریف لے کے آ جائے. اللہ نبیوں سے عہد فرما رہا ہے. فرمایا فرمایا کہ اس وقت جب زمانے میں, جب دنیا میں تمہارے دین, تمہاری شریعت کے چرچے ہونے لگ جائیں, تمہاری امتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں, فرمایا ثم جاءکم, تو اس حال میں جب تشریف لے کے آ جائے, ہائے ہائے اس عالم میں جب جس کی آمد ہو جائے, یا باری تعالیٰ کون؟ فرمایا رسول, فرمایا کہ اس حال میں, اس زمانے میں میرا والضحیٰ کے چہرے والا رسول تشریف لے کے آ جائے, واللیل کی زلفوں والا, تاجدار ختم نبوت کی دستار والا, جب میرا محبوب محمد مصطفیٰ تشریف لے کے آ جائے, جو تمہاری شریعت کی بھی تصدیق کرنے والا ہو, مصدق لما معکم, تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہو, تمہارے دین کی بھی تصدیق کرنے والا ہو, تمہاری نبوت, تمہاری رسالت, تمہاری امت اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا, جب میرا خاتم الرسل, میرا محبوب محمد عربی تشریف لے کے آ جائے, فرمایا پھر کیا کرے؟ رب نے فرمایا لَمْ تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ, تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء رسل سن لے, جب میرے محبوب کی آمد ہو جائے, زمانہ تمہارے کلمے پڑھے, تم میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے.
تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ چک سیدہ شریف۔ اگر زمانہ تمہارے قدموں میں آئے، تم انبیاء اور رسل اپنی امتوں کے ساتھ میرے محبوب کے قدموں میں آ جانا۔ ارے زمانہ جب تمہیں اپنا مسیحا مزہ اور ماوا سمجھنے لگ جائے تو تم اس حال میں میرے محبوب محمد عربی کو اپنا مددگار بنا لے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور میرے محبوب کو اکیلا نہ چھوڑنا، تنہا مت چھوڑنا، میرے محبوب کو نظر انداز مت کرنا، بلکہ فرمایا کہ اپنی ساری فضیلتوں، بزرگیوں اور بڑائیوں کے سمیت میرے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، میرے محبوب کی دین کی نصرت کرنا اور میرے محبوب کی خدمت کرتے رہنا۔ یہ رب تعالیٰ نے پہلا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں فرمایا، اور اس وقت اللہ پاک نے یہ جلسہ اپنے محبوب کی ولادت کا سجایا، اور اس جلسے میں جو حاضر ہیں وہ عام بندے نہیں، وہ اللہ کے انبیاء اور رسل ہیں، اور اس جلسے کے جو خطیب اعظم ہیں وہ کوئی آج کے زمانے کا کوئی مفتی پیر فقیر یا عالم دین نہیں، بلکہ رب ذوالجلال خود بڑوں پہ خطاب کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے میلاد کے جلسے کرنا، اللہ کے نبی کی ولادت کے جلوس کرنا، اللہ کے نبی کے ذکر کی محفلیں سجانا، یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں، بلکہ رب ذوالجلال کا اپنا بتایا ہوا طریقہ ہے، رب قادر کا اپنا عمل ہے۔ ارے سارے عمل رد ہو جائیں گے اگر محمد مصطفیٰ کے اوپر تو ایمان نہ لے کے آیا۔ پھر یہ سارا جلسہ، ساری بڑائیاں اپنے محبوب کی بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں اللہ پاک نے ایک فتویٰ جاری کیا۔ اللہ پاک نے ایک فتویٰ جاری کیا۔ آج کل تو جس کو دیکھو وہ مفتی بنا بیٹھا ہے، اپنی مرضی اور اپنے ذہن کے مطابق ہر کسی پہ فتوے لگا رہا ہے، نہ کسی شخصیت کو دیکھتا ہے، نہ سید کا لحاظ، نہ پیر کا، نہ علماء کا، ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے۔ مگر میں قربان جاؤں رب ذوالجلال کے اس فتوے پر۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرما کن کو رہا ہے؟ آگے کون بیٹھے ہیں؟ نبی، رسل، کل مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ترین ہستیاں بیٹھی ہیں۔ رب تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب نے اپنے نبی کی عظمت بیان کر کے، اپنے نبی کی سرداری بیان کر کے، اپنے محبوب کی شان رسالت بیان کر کے، اپنے محبوب کی شان ختم نبوت بیان کر کے، بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو اس عہد سے، اس وعدے سے مکر گیا، میرے محبوب کی شان کی جس نے انکار کیا، میرے محبوب کی عظمت کو جس نے گھٹانے کی کوشش کی، میرے محبوب کی رفعت کے اوپر جس نے وسوسے اور شکوک و شبہات قائم کیے، رب فرماتا ہے بھلے وہ آدم ہو، بھلے وہ عیسیٰ ہو، بھلے وہ موسیٰ ہو، بھلے نوح ہو، بھلے ابراہیم ہو، ارے جس درجے کا نبی ہو جس نے میرے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کی، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اس کا شمار نبیوں میں نہیں بلکہ فاسقوں اور جہنمیوں میں کیا جائے گا۔ رب نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جس نے اتنی سی بھی میرے محبوب کی شان میں کمی کی، رب فرما کس کو رہا ہے؟ نبیوں کو۔ یہاں پہ یہ وہ بارگاہ ہے، ارے جہاں پہ انبیاء کے لیے بھی رعایت نہیں ہے، ان کے لیے بھی نرمی نہیں ہے، اگر نبی بھی اس بارگاہ سے منہ پھیر لے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کا شمار فاسقوں، فاجروں،
جہنمیوں میں کیا جائے گا۔ ارے ملا، یہاں پہ تو نبیوں کو معافی نہیں مل رہی، تو کس بات کی مولی ہے؟ تو ممبر رسول پہ بیٹھ کر کبھی نبی کی گستاخیاں کرتا ہے، کبھی بے ادبیاں کرتا ہے، کبھی تو کیا کرتا ہے؟ یہاں تو نبیوں کو رب معاف نہیں فرما رہا، تو کس بات کی مولی ہے؟ کہ یہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی۔ اب یہ جب ساری شانیں بیان ہو گئیں کہ اللہ پاک نے ہر نبی کے ذمہ یہ کام لگا دیا، ہر نبی سے یہ وعدہ لے لیا، اقررتم، کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو جو میں نے تم سے وعدہ کیا، واخذتم، کیا اس وعدے کو تم مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، علی ذالکم اصری، کہ یہ جو میں نے تمہارے اوپر بڑی بھاری ڈیوٹی لگائی ہے۔ آئے ہائے، الفاظ پہ غور کریں، یہ جو میں نے اپنے محبوب کی غلامی والی، اپنے محبوب کی غلامی والی، رب فرما کن کو رہا ہے؟ انبیاء کو، کہ یہ جو اپنے محبوب کی غلامی والی سب سے بھاری ڈیوٹی، اسری، سب سے بھاری ڈیوٹی یہ جو میں نے تم پہ لگائی ہے، اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ آئے آئے، کیا اس ڈیوٹی کو قبول کرتے ہو؟ کیا اس ڈیوٹی کو مانتے ہو؟ ارے ہم نے تو یہ سنا تھا کہ نبی کی جو انبیاء کی جو سب سے بھاری ڈیوٹی ہے وہ لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ نبی کی ڈیوٹی حلال اور حرام کا فرق بتانا ہے، نبی کی ڈیوٹی توحید اور رسالت بتانا ہے، نبی کی ڈیوٹی نیکی کی راہ دکھانا ہے، نبی کی ڈیوٹی خدا کا دین اور شریعت سمجھانا ہے۔ میں قربان جاواں تیرے اور میرے آقا محمد عربی کی شان میں، رب فرمایا ارے یہ توحید، رسالت، نماز، روزہ، صدقہ، زکات، خیرات، یہ ساری ڈیوٹیاں ایک طرف، مگر میرے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی ڈیوٹی کا پلڑا سب سے بھاری ہے۔ ارے تم نبی ہو جاؤ، اگر میرے مصطفیٰ کی غلامی قبول نہیں کرو گے میں تمہیں نبوت عطا نہیں فرماؤں گا، تمہاری کسی ڈیوٹی کو قبول نہیں کروں گا۔ رب نے جس نبی کو، جس نبی اور رسول نے رب کے اس عہد پر لبیک کہا، رب تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجا دیا، رب تعالیٰ نے اسے نبی بنا دیا، اسے رسول بنا دیا، اسے پیغمبر بنا دیا، جو جو اس عہد میں تھا رب نے اس کو نبوت عطا فرما دی۔ اسی طریقے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسیٰ آمن بمحمد فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فختمت عليه فصبر۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی۔ اس عہد کے بعد ہر نبی کو رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب بھی جانا تو میرے محبوب کی ولادت کے تذکرے کرنا، اپنی امتوں کو میرے محبوب کا پیغام دینا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ یا عیسیٰ آمن بمحمد، کہ اے عیسیٰ جب کبھی میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا زمانہ پانا تو اپنی شریعت، اپنا دین، اپنا کلمہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی امت سمیت میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا، میرے مصطفیٰ کی شان ختم نبوت پہ ایمان لے کے آ جانا، میرے مصطفیٰ کی عظمت اور رفعت پر ایمان لے کے آ جانا۔ پر جب یہ اللہ کی وحی آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقیناً عرض کی ہوگی یا اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم یقیناً آپ کے پیارے محبوب پہ ایمان لے آئیں گے، مگر اس راز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یا باری تعالیٰ میں بھی تو تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، میں بھی عیسیٰ روح اللہ ہوں، میرے اوپر بھی تیری وحی آئی ہے، مجھے بھی تو نے کتاب عطا فرمائی، مجھے شریعت دی، مجھے دین دیا، مجھے امت عطا فرمائی، یہ ساری شانیں مجھے عطا فرمائی، تو پھر ذرا اس راز سے پردہ ہٹانا یا باری تعالیٰ، جو میرے بعد نبی آنے والا ہے میں اس پہ ایمان کیوں لے کر آؤں؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی ہوگی، اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بے شک میں نے تجھے ساری شانیں عطا فرمائی، سب کچھ عطا فرمایا، ساتھ ہی فرما دیا فلولا محمد ما خلقت آدم، کہ اے عیسیٰ روح اللہ اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پتا چلا کہ زندگی میں، دنیا میں اگر زندگی کو وجود ملا، انسانیت کو وجود ملا تو وہ محمد عربی کی قدموں کی خیرات سے ملا۔ فرمایا ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا النار، اگر میں محمد عربی کو پیدا نہ کرتا تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو پیدا کرتا۔ تو پتا چلا کہ جنت کو رب نے اس لیے پیدا کیا کہ جنت میں محمد عربی کے غلام جنتی بن کر آئیں گے، اور جہنم کو اس لیے پیدا کر کیا کہ جو مصطفیٰ سے منہ پھیرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ثبوت ہے اور جنتی ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے، آپ یقیناً جنتی ہیں، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے۔ تو یہ جنت اور دوزخ کو میں نے اس لیے پیدا کیا۔ پھر فرمایا اے بچے انہوں ذرا چپ کرا دو، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زمانے میں کچھ نہ تھا، وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ، جب میں نے اپنے عرش بری کو پانی کے اوپر پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ، ماء عربی میں پانی کو کہتے ہیں۔ جب میں نے اپنے عرش کو پانی پہ پیدا فرمایا، فَاضْطَرَبَ، تو میرا عرش جو پانی پہ اکیلا قائم تھا، فَاضْطَرَبَ، تو وہ مضطرب ہو گیا، اس میں اضطراب آ گیا، وہ کانپنے لگا، تڑپنے لگا، پھڑکنے لگا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ یہ میرے عرش کی حالت تھی کہ جب میں نے پیدا کیا وہ تڑپنے پھڑکنے لگا، دیوانہ ہو گیا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ۔ رب فرماتا ہے کہ جب میں نے اپنے بے چین، تڑپتے پھڑکتے، بے قرار اور لرزہ طاری ہوئے عرش پر اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے۔ جب محبوب کے تذکرے میں نے بے چین عرش پہ لکھا، فرمایا فَسَكَنَ، میرے محبوب کا نام لکھنے کی دیر تھی کہ وہ تڑپتا پھڑکتا ہوا عرش حالت سکون میں آ گیا، اس کے اوپر اطمینان آ گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر بے چین عرش کے اوپر محمد مصطفیٰ کے تذکرے لکھ دیے جائیں تو اس بے چین عرش کو قرار آ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے محبوب کے امتی وہ امتی اور غلام ہے، جب محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے نام کی محفل سجتی ہے، آپ کے نام کے تذکرے ہوتے ہیں، تو بے چین امتیوں کے بھی دلوں کو قرار آ جاتا ہے، وہ بھی حالت سکون میں آ جاتے ہیں، رب تعالیٰ ان پہ بھی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ الصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے کے آئے رب کے حکم کے مطابق، قرآن مجید میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جو عرش پہ جلسہ ہوا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے، اسی جلسے کا تسلسل لے کر آقا علیہ السلام کے میلاد کے تذکروں کا تسلسل لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئے، اور سورہ الصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کا اجتماع کھڑا کیا، جلسے کا انتظام کیا، پنڈال سجایا،
اپنا ممبر سجایا، تشریف فرما ہو گئے، اور اپنی رسالت اور اپنی شان بیان کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ قرآن مجید میں فرما رہا ہے رب کہ جب وہ جلسہ سج گیا، پہلے اپنی نبوت اور رسالت بیان کی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا کہ اے میری امت، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں اس محبوب، اس رب ذوالجلال کے آخری نبی کی خوشخبری سناتا ہوں جو امام الانبیاء ہے، جو میں عیسیٰ کا بھی امام ہے، جو میرا بھی سردار ہے، جو میرا بھی نبی ہے۔ فقط خوشخبری نہیں دیتا بلکہ فرمایا اسمہ احمد، اس کا نام احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، حبیب کبریاء ہے۔ یہ سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سنا دیے، ساری شان بیان کر کے۔ یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں، رب کا قرآن سنا رہا ہوں کہ یہ نبی کے میلاد کو ہلکا سمجھنے والوں، نبی کے میلاد کے اوپر اعتراض کرنے والوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر تم نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے قرآن مجید کی ایک سطر بھی پڑھی ہوتی تو آج تم بھی اہل سنت و جماعت کا حصہ ہوتے، آج تم بھی اللہ کے نبی کے چرچے کرتے۔ مگر افسوس کہ تم نے یہ نہ خود پڑھا نہ کسی کو پڑھنے دیا، نہ خود پڑھا نہ کسی کو پڑھنے دیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ تذکرے جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ اب احمد حمد کسے کہتے ہیں جی؟ حمد کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ اور جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا ہو اس کو احمد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جو عام تعریف بیان کرے اسے حامد کہتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے کہ جو دنیا جہان میں سب سے زیادہ اپنے رب کی کبریائی بیان کرے، رب کی صفات کا ذکر کرے، رب کی حمد و ثنا بیان کرے، رب کی کبریائی کو بیان کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرا بلند آواز میں بولیے، کیا کہتے ہیں؟ احمد کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اور وہ تمام جہانوں کا خالق، تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا رب، وہ جس کی تعریف سب سے زیادہ کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ سکھا میں نبی لانا نہ آج دیا نہ پار دیے، نہ آج دیا نہ پار دیے، نہ آج دیا نہ پار دیے۔ رب تعالیٰ جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اہل سنت و جماعت والوں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، ناز کرو اپنے ایمان اور اپنی نسبت کر کہ رب تعالیٰ نے کتنے انعام بغیر محنت کے ہمیں عطا فرما دیے، بغیر ریاضت اور بغیر کسی کسب کے رب پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی۔ تو میرے دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جلسہ کیا تو آپ کی امت نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا تھا کہ یا باری تعالیٰ میں آپ کے حکم پر ایمان لاتا ہوں مگر اس راز سے پردہ ہٹائیں کہ میں کیوں ایمان لے کر آؤں، تو رب نے جواب دیا تھا۔ اور ادھر اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات بیان کیے۔ آپ کی امت نے عرض کی یا عیسیٰ روح اللہ، رب تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانیں عطا فرمائی، اتنے مرتبے عطا فرمائے کہ اگر آپ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، ہائے ہائے، گارا چکڑ اور مٹی کا جب پرندہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر فَأَنفَخُ فِيهِ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور آپ اس کے اوپر دم کرتے ہیں تو وہ رب کے حکم سے زندہ ہو کے اڑنے لگتا ہے۔
اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا ذکر کیا نا، تو آپ کی امت آپ سے پوچھ رہی ہے کہ یا عیسیٰ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رب نے آپ کو اتنے کمالات عطا فرمائے، اتنے معجزے عطا فرمائے کہ آپ مٹی کا پرندہ بنائیں اور اس کے اوپر دم کرتے ہو تو رب تعالیٰ اسے زندگی عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اگر مادر ذات پیدائشی اندھا آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو آپ اپنا شفا والا ہاتھ لگاتے ہیں، رب تعالیٰ اسے آنکھ عطا فرماتے ہیں۔ وَالْأَبْرَصُ، اگر برس کا مریض، برس جسم دے ہوتے چٹے تے کالے ڈب داغ جو بن جاتے ہیں، فرمایا اگر وہ مریض آ جائے آپ اس کے اوپر بھی اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، رب اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر آپ مردے کو دم کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر مردے کو کہوں کہ اٹھ اللہ کے حکم سے تو رب تعالیٰ مردے کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور فرمایا کہ جو کچھ تم گھروں سے کھا کر آتے ہو میں اس کی بھی خبریں تمہیں دے دیتا ہوں، کہ یہ سارے معجزے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر آتے ہو میں اس کی بھی خبریں تمہیں دے دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی امت نے عرض کی یا عیسیٰ، جب رب نے آپ کو اتنے کمال عطا فرمائے، اتنی عزتیں، اتنی شانیں، اتنے معجزے عطا فرما دیے، تو جو آپ کے بعد جس نبی کے آنے کی خوشخبری آپ دے رہے ہیں، جس نبی کی آمد کے جلسے آپ کر رہے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی بڑی شان والا ہوگا؟ اس سے تو بڑی کوئی شان ہو نہیں سکتی کہ آپ مردے زندہ کر رہے ہیں، آپ مادر ذات اندھوں کو بینائی دے رہے ہیں، اس سے بڑی تو اور کوئی شان ہو نہیں سکتی۔ یا عیسیٰ روح اللہ، کیا وہ جو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد تشریف لانے والے ہیں، کیا ان کا مقام اور شان اس سے بھی بلند ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں جو میرے بعد نبیوں کا سردار، جس کی آمد کے تذکرے رب عرشوں پہ بھی کرتا رہا ہے، جس کی ولادت کے جلسے جلوس ہم انبیاء کرتے آ رہے ہیں، وہ نبی مجھ سے بھی زیادہ بڑی شان والا ہوگا، مجھ سے بھی بڑی عظمت والا ہوگا۔ اب یہ بات بڑی توجہ سے سننی آپ نے، بڑی توجہ سے۔ پھر آگے سے امت نے عرض کی کیسے عظمت والا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت، میں اس کو زندگی عطا کرتا ہوں، میں اسے زندہ کرتا ہوں جس کی زندگی کا تصور ذہن تسلیم کرتا ہے، میں اس کے اندر رب کے حکم سے روح پھونکتا ہوں جس کے بارے میں ذہن تسلیم کرتا ہے کہ اس کو روح مل سکتی ہے۔ اگر میں مٹی کا پرندہ بنا کے اسے زندہ کرتا ہوں تو ذہن مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ یہ پرندہ ہے، یہ اڑ سکتا ہے، اگر اس میں جان آ جائے، اس کو آنکھیں پر مل جائیں تو یہ اڑ سکتا ہے۔ میں نے اسے زندگی دی جس کو ذہن تسلیم کرتا ہے۔ اگر میں مردے زندہ کرتا ہوں فَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اگر میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں تو ذہن اس بات کو مانتا ہے کہ یہ پہلے زندہ تھا اب مر گیا ہے، اگر اب بھی کوئی کرامت یا معجزہ رب کی طرف سے ہو جائے تو یہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ میں اسے آنکھ عطا کرتا ہوں جس کے بارے میں تصور کرتا ہے بندہ کہ یہ اندھا ہے، اگر ڈاکٹر حکیم یا کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائے تو وہ اس کی آنکھ میں کسی بکرے یا دمبے کی آنکھ لگا کے اس کو بینائی عطا فرما دے گا۔ میں اسے یہ معجزے، یہ رحمتیں، یہ کرامتیں اس کو دیتا ہوں جس کے بارے میں ذہن تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، مگر میرے بعد آنے والا نبی اس کی اتنی شان ہے، اس محمد عربی کا وہ مقام ہے، وہ اسے زندگی عطا فرمائے گا، وہ اسے کان عطا فرمائے گا، وہ اسے آنکھیں عطا فرمائے گا جس کے بارے میں ذہن تصور نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں ذہن تسلیم نہیں کر سکتا کہ اس کو زندگی ملے گی۔ عرض کی کیسے؟ فرمایا کہ میرا محبوب، میرا سردار محمد عربی پہاڑ پہ پیر رکھے گا، رب پہاڑوں کو زندگی عطا فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ پتھر پہ ہاتھ رکھے گا، پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے۔
میرا ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس آ جائے گا، میرا محمد عربی انگلی کا اشارہ کر کے چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دے گا۔ ارے میرا محبوب محمد عربی، اس کی یہ شان کہ وہ درخت کو اشارہ کرے گا، درخت جڑوں سمیت اکڑ کے محبوب کے قدموں میں سجدہ کرے گا۔ یہ مقام ہے جو رب نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا، اس لیے وہ مجھ سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، سب سے بہتر تمام رسولوں کا سردار نبی ہے۔ تو یہ جب جلسہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے واقعات گزرتے گزرتے کتنا ٹائم ہے جی؟ ٹائم کتنا؟ اچھا، یہ ساری چیزیں جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، ولادت ہوئی آقا علیہ السلام کی، تو حضرت ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ شیطان زندگی میں 4 مرتبہ رویا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ رویا۔ فرمایا ان ابلیس لعنہ اللہ 4 رنات، کہ 4 مرتبہ شیطان اپنی زندگی میں رویا۔ کب رویا؟ رنت حین لعن، ورنت حین احبط، ورنت حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنت حین انزلت فاتحۃ الکتاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ، سب سے پہلے اس وقت رویا رنت حین لعن، جب اللہ کی طرف سے اس کے اوپر لعنت کی برسات ہوئی، وہ اس وقت رویا تھا جب رب نے اس کو جنتوں سے نکالا تھا۔ وَرَنَّةٌ حِينَ أُحْبِطَ، جب رب نے جنت کی بلندیوں سے اٹھا کر اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا تھا، اس وقت شیطان بڑا رویا تھا، بڑا رویا تھا۔ پھر فرمایا وَرَنَّةٌ حِينَ وُلِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری مرتبہ شیطان بدبخت اس وقت رویا تھا جب رب ذوالجلال نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا تھا، اس وقت اس نے غم منایا تھا، اس وقت رویا تھا، اس وقت اس کے چہرے پہ مرال آئے تھے۔ ادھر ملائکہ اور عرش والے اور تمام انبیاء اور رسل اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشیاں منا رہے تھے، اور ادھر شیطان بدبخت جہنم کی گہرائی میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کی ولادت کا افسوس کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ خوشیاں مناؤ، آ گیا وہ نور والا، سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، اسی لیے امام اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس بدبخت لعنتی جہنمی کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، منٹھال کی آمد، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وہ نبی ہے جس کے تذکرے رب تعالیٰ عرشوں پہ کر رہا ہے، ہر نبی جس کی شان بیان کر رہا ہے۔ ابو القاسم سہیلی، اسی شیطان کا آگے نسل چلی۔ بڑا عجیب واقعہ جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خصائص الکبریٰ کے اندر بیان کیا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، توجہ کے ساتھ، کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں، اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا بابا کھونڈی، سوٹی، بیڑ، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، کمر جھکی ہوئی، کبا ہو کے
اور آقا علیہ السلام نے جب اس بابے کو دیکھا نا، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بابے کو دیکھا نا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاروق اعظم، جانتا ہے یہ کون ہے؟ تو میں قربان جاؤں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آقا کے ساتھ محبت اور عقیدت سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ورسولہ اعلم، کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے۔ وہ جب بابا قریب آیا نا، بابا قریب آیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاروق اعظم، یہ بابا کوئی عام بابا نہیں بلکہ یہ جنوں کا سردار جن ہے، یہ جن ہے جو میری بارگاہ میں آیا۔ اور وہ جن آیا آقا کی بارگاہ میں، اور اس نے اپنی جنوں والی زبان میں، جو بھی ان کی زبان تھی، اس زبان میں آقا علیہ السلام سے کلام کیا، سرکار کے کان میں سرگوشی دی۔ اور میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی عظمت اور رفت پر، سرکار نے بھی جواب میں اس جن کی زبان میں کلام کیا، اسی کی اپنی زبان میں سرکار کو رب تعالیٰ نے تمام بولیاں عطا فرمائی، ہر جانور، ہر پرندے، ہر مخلوق کی بولی عطا فرمائی۔ سرکار نے اس جن سے کلام کیا، سرکار نے ارشاد فرمایا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے؟ بڑی توجہ سے اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام حام ہے۔ کیا نام ہے؟ حام۔ اور قبیلہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا قبیلہ، میں شیطان ابلیس کا پڑپوترا ہوں، شیطان کا پڑپوترا ہوں، کہ یعنی کہ میرے باپ کا دادا جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو سرکار نے پھر فرمایا کیا ابلیس اور تیرے درمیان صرف 3 واسطے ہیں کہ تیرا باپ، تو، تیرا باپ، تیرا دادا اور پردادا تیرا شیطان؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا نسب بتا۔ اس نے نسب بتایا کہ میرا نام حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ فرمایا کہ میرا نام حام ہے، میرے ابے کا نام ہیم ہے، میرے دادے کا نام لاقیس ہے، اور میرے پردادے کا نام جہنمی لعنتی مردود ابلیس ہے۔ اس نے یہ عرض کی سرکار کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا کس لیے آئے ہو اور تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری عمر کا پوچھتا ہے، میں اس وقت بھی زندہ تھا جب قابیل نے جناب حضرت ہیل کو شہید کر دیا تھا، میں اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا تھا اس وقت بھی میں وہاں پہ موجود تھا، چھوٹا بچہ تھا، باتوں کو سمجھتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا، شیطان کا پڑپوترا حام اپنے ایمان کی داستان سنا رہا ہے۔ پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا، میں اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس وقت بھی میں ادھر موجود تھا۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا، انہوں نے مجھے اپنی کتاب تورات کا علم سکھایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں ان پر ایمان لے کر آیا، انہوں نے مجھے اپنی کتاب جو ہے وہ انجیل کا علم سکھایا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جلسے میں موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے اس جلسے میں موجود تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود تھا اور میں نے رب سے دعا کی تھی یا باری تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تاجدار ختم نبوت کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں آمنہ کے لال کی غلامی اختیار نہ کر لوں۔ بے شک میں شیطان کا پڑپوترا ضرور ہوں مگر غلام محمد عربی کا ہوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جلسے میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا، انہوں نے مجھے انجیل سکھائی،
اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے پیغام آپ کے لیے دیا. میں آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں, سندیسہ اور سنیہا لے کر آیا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے حام, جب تاجدار ختم نبوت کا ظہور ہوگا, جب آپ کی ولادت ہوگی, میں عیسیٰ تو اس وقت نہیں ہوں گا مگر تو اس وقت موجود ہوگا. تو جانا میرے آقا کی بارگاہ میں جانا اور ان کی غلامی بھی اختیار کرنا, اور میں عیسیٰ کا سلام بھی ان کی خدمت میں پیش کرنا, میرا سلام پیش کرنا. میں قربان جاؤں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب پر ابھی 650 سال کا زمانہ باقی ہے. عیسیٰ اس وقت اپنے جانے کی اور آن کی زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں. اگر حضرت عیسیٰ کے علم غیب کا یہ حال ہے تو عیسیٰ کے امام اور سردار نبی کے علم غیب کا کیا حال ہے؟ جب سرکار نے یہ سنیا اپنے بھائی عیسیٰ کا سنا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, محبت کے آنسو, چاہت کے آنسو اور شکر کے شکرانے کے آنسو آ گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حام, میں نے اپنے بھائی عیسیٰ کا بھی سلام قبول کیا, میری طرف سے میرے بھائی عیسیٰ پہ بھی سلام اور تجھ پہ بھی سلام ہو, تجھ پہ بھی سلام ہو. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا بتا تجھے کیا چاہیے, میں تیری کیا ضرورت پوری کروں؟ اس حام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ نے مجھے اپنی کتاب تورات کا علم دیا, آپ مجھے اپنی کتاب قرآن کا علم سکھا دیں, قرآن کا علم سکھا دے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اسے قرآن مجید کی 10 صورتیں سکھائیں. کتنی صورتیں سکھائیں؟ 10 صورتیں سکھائیں. اور اس میں سے اما یتساءلون, سورہ واقعہ, سورہ شمس, سورہ قل هو اللہ احد, اور آخر میں دونوں معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ ملا کے 10 صورتیں آقا علیہ السلام نے شیطان کے پڑپوترے کو گفٹ کیا, تحفہ دیا. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرکار ظاہری طور سے دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کے ظہور تک تو وہ حام سرکار کی خدمت اور نوکری کے لیے آتا گیا, مگر جب سے سرکار دنیا سے تشریف لے گئے وہ حام بھی دنیا سے چلا گیا. سرکار کے غم اور دکھ میں یا تو اس پہ موت وارد ہوگی یا وہ کہیں پہ غائب ہو گیا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے جس کی ولادت اور میلاد کے تذکرے آج ہم کر رہے ہیں, جن کی آمد کے تذکرے آج ہم کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستوں, تمام احباب جس طرح کے آقا کی میلاد اور ولادت کی خوشیوں کا سبق ہمیں تحریک منہاج القرآن دیتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تحریک منہاج القرآن, دنیا میں 90 سے زیادہ ممالک میں جس کا اسلامک نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے, دنیا کا سب سے بڑا حرم شریف کے بعد جو شہر اعتکاف ہے وہ منہاج القرآن میں ہے. دنیا کا سب سے بڑا جو میلاد کانفرنس ہے, عالمی میلاد کانفرنس, وہ منہاج القرآن کے پاس ہے. دنیا کا سب سے بڑا گوشہ درود آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کے بعد جو دنیا کا سب سے بڑا جہاں پہ 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جا رہا ہے وہ منہاج القرآن کے پاس ہے. دنیا کی سب سے بڑی قیادت دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, شرعی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی, معاشی, علمی, تحقیقی, فنی, ہر اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی قیادت تحریک منہاج القرآن کے پاس ہے. اور وہ قیادت عام قیادت نہیں بلکہ حضور سیدی شیخ الاسلام مجدد اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے. یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو اب ہمارا کیا خیال ہے, ہمارا فرض یا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں, ان کے مشن کا ساتھ دیں, درود و سلام کے پھیلاؤ میں ان کا ساتھ دیں, آقا علیہ السلام کی محبت اور دین کی خدمت اور دروس قرآن میں ان کا ساتھ دیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ساتھ دینا چاہیے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. حضور غوث اعظم کا فیض بھی یہاں سے ملے گا. آقا علیہ السلام کے در کی خیرات, 5 تن کا فیض
اور ہر صحابی رسول کا بے تاج فیض اسی تحریک کے خیرات سے ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات، 12 تاریخ منگل والے دن ملک وال الغوثیہ مسجد کمیٹی والی مشہور مسجد، عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بہت بڑی میلاد کانفرنس وہاں پہ ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب شاگرد رشید حضور سیدی شیخ الاسلام اور سینئر ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن جناب محترم المقام رانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، ان کا خطاب ہوگا، لنگر کا وسیع VIP لنگر کا انتظام ہوگا، تمام احباب اس میں شرکت کریں۔ اور جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد ملک وال پھاٹکوں سے بہت بڑی میلاد کی ریلی نکلے گی تحریک منہاج القرآن کی سرپرستی میں، جس میں پوری تحصیل ملک وال کے لوگ شرکت کریں گے۔ آپ کو بھی شرکت میں کرنے کی اس میں دعوت دی جاتی ہے، تمام احباب اس میں شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو غلطی کمی ہوئی وہ میری کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے، اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث اور آقا کا میلاد بیان کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے جد اعلیٰ حضور غازی ملت الحاج پیر سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روحانی خیرات، اور میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی، یہ ان کی علمی خیرات ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا